بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر شورۂ آفاق تصنیف المعتقد المنتقد جو کہ حضرت تاج الفحول فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں جو پہلا باب ہے الہیات کا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت وجود کے متعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انہوں نے دلیل شرعی دی پہلے، اور اس کے بعد عقلی دلیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، فطرت کو بیان فرمایا تھا کہ لوگوں کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ الہ کے تصور کے قائل ہیں۔ تو آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ فی فطر الانسانی و شہادت القرآنی ما یغنی عن اقامت البرہانی، کہ فطرت انسان میں موجود اس بات کی وجہ سے اور قرآن کریم کی شہادت کی وجہ سے، جو قرآن کریم کی آیتیں پیش کی ہیں، فرماتے ہیں ان میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ جو اقامت برہان یعنی مزید کسی دلیل کو قائم کرنے سے ہمیں بے نیاز کر دیتی ہیں۔ لیکن پھر بھی عقلاً انہوں نے ایک دلیل بیان فرمائی تھی کہ وَأَمَّا عَقْلًا فَلِلْإِفْتِقَارِ الْإِفْتِقَارِ الْعَالَمِ وَكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ فِي أَنْفَاسِهِ إِلَيْهِ تَعَالَى إِيجَادًا وَإِمْدَادًا۔ اچھا، اس میں ایک طالب علم نے یہ غالباً کل سوال کیا کہ جی آپ نے فی انفاسہ کا نہیں بتایا تھا، غالباً یہی تھا۔ تو یہ دلیل یہ بن رہی تھی کہ عالم اور اس کے جمیع اجزاء یہ جو ہیں فی نفسہ، یہ جو فی انفاسہ ہے نا، یہ عالم اور جمیع اجزاء کی وضاحت اور اس کے متعلق آ رہا ہے فی انفاسہ، کہ عالم فی نفسہ اور اس کے جمیع اجزاء فی نفسہ یہ کیا ہیں۔ الیہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعلق جو ہے وہ افتقار اس کے ساتھ ہے۔ اس کتاب میں جو ہے یہ عبارت اور ضمائر وغیرہ کے مرجع سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو عالم اور اس کے جمیع اجزاء فی نفسہ محتاج ہیں الیہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ کس حیثیت سے محتاج ہیں؟ تو اب یہ افتقار ہی کے متعلق یہاں پر آتا ہے ایجادن و امدادن، یعنی ان کے افتقار کی حیثیت کیا ہے ایجاد اور امداد کے طور پر، کہ ہر چیز عالم اور اس کے جمیع اجزاء فی نفسی ہی اپنے ایجاد اور اپنے امداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو فی نفسی ہی جو ہے یہ بار بار یہ لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ فی نفسی ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور علت کے بغیر، کسی اور واسطے کے بغیر، بنفسی ہی ذاتی طور پر کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر کوئی حکم لگ رہا ہو تو ہم اس وقت لفظ استعمال کرتے ہیں فی نفسی ہی، ٹھیک ہے۔ تو عالم اور اس کے جمیع اجزاء فی نفسی ہی اپنی ایجاد اور امداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے، یعنی کسی علت یا سبب کی وجہ سے اللہ کے محتاج نہیں ہے کہ بھئی لغیر ہی محتاج ہے، نہیں، بعین ہی فی نفسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اپنی ایجاد میں بھی، بنانے میں بھی اور امداد میں بھی، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا وَاجِبَ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ، اور جس ذات کی یہ صفت ہو اور جس ذات کا عالم یہ ہو کہ عالم اور جمیع اجزاء وہ فی نفسی ہی اپنے ایجاد اور امداد میں اس ذات کی طرف محتاج ہوں،
تو وہ ذات واجب الوجود لذاتی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو دور یا تسلسل جو ہے وہ لازم آئے گا، اور یہ دونوں محال ہیں۔ وقد رتب النظار من العلماء على سبیل الاستظہار لاثباته بدلیل العقل مقدمتین، اور علماء نے فرمایا کہ وہ جو نظار علماء ہیں انہوں نے علی سبیل الاستظہار، استظہار کا مطلب بطور گواہی کے، بطور شہادت کے، بطور پختگی کے جو ہے اس صفت کو، صفت وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل عقل کے ذریعے دو مقدموں کو ترتیب دیا کہ العالم حادث والحادث لا یستغنی عن سبب یحدثہ، عالم حادث ہوتا ہے اور حادث کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محدث کا محتاج ہوتا ہے، یعنی وہ مستغنی نہیں ہوتا کسی ایسے سبب سے جو اس کو عالم حدوث میں لے کر آئے۔ لہٰذا یہ عالم جو ہے یہ ایک ذات کی محتاج ہے، جو ذات اسے جو ہے وہ حدوثی کیفیت میں لاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفت وجود پر بحث ہے۔ اس کے بعد فرمائیں کہ اللہ قدیم، اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، وَمِنْهُ، اور انہی جو ہے صفات میں سے جن کے بارے میں پیچھے ذکر کیا کہ جن کا جاننا ہمارے اوپر ضروری ہے، معرفت جن کی ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے دوسرے نمبر پر کہ انہ قدیم، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ قدیم ہے، لا اول لہو، اس کا اول نہیں ہے، اس کے لیے اول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں، قدیم، قدیم لا اول لہو، یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی اول نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمائے ای لم یسبق وجودہ عدم، کیا مطلب ہے کہ اس کے وجود پر، جو پیچھے ہم نے ثابت کر دیا ہے صفت کے وجود کو، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے وجود پر عدم کو سبقت حاصل نہیں ہے، اس کے وجود پر عدم کو سبقت حاصل نہیں ہے۔ سبقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا پہلے آنا، پہلے ہونا۔ جیسے ہم اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں لفظ کہ بھائی فلاں شخص تو اس کام میں سبقت لے گیا، یعنی پہلے نمبر پر آ گیا، سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے فلاں سے سبقت حاصل کر لی، کیا مطلب وہ اس سے آگے بڑھ گیا، تو اس کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے معدوم تھا پھر وہ وجود میں آیا ہے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مسبوق بالعدم نہیں ہے، یہ جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ مسبوق بالعدم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ عدم نے سبقت حاصل نہیں کی اس کے وجود پر، اس کا وجود ہی پہلے ہے۔ تو جو چیز اول ہوتی ہے کوئی اور چیز اس سے اول نہیں ہو سکتی، اسی لیے فرمائے کہ لا اول لہو، کہ اس کے لیے کوئی اور اول نہیں ہے، اس کی ذات ہی پہلے ہے۔ اور پہلے کا مطلب کیا؟ کہ اس کی ذات کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذات سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وجود کا مطلب جیسے پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا، یہاں مزید میں اس کی تاکیداً وضاحت کر دوں عزیز طلبہ، کہ وجود کا مطلب ہم اپنے زبان میں جو ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ بھئی اس چیز کا وجود، تو ہمارے ذہن کے ایک گوشے میں یہ آتا ہے کہ گویا کہ یہ چیز پہلے معدوم تھی اور وجود میں آئی، اسی وجہ سے قدیم کی بحث لے کر آئے کہ یہاں وجود باری تعالی سے مراد، پیچھے بھی واجب الوجود کی جو قید لگائی ہے اور یہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے، وجود باری تعالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے معدوم تھا پھر وجود ہوا۔ وجود کا مطلب اور قدیم کی صفت کے ساتھ واجب الوجود کا مطلب یہ کہ لم یسبق وجودہ عدم، کہ عدم نے سبقت نہیں حاصل کی اس کے وجود پر،
یعنی اس کے وجود سے پہلے سبق عدم نہیں تھا۔ وَلَيْسَ تحت لفظ القدیم معنی فی حق اللہ تعالی سوا اثبات وجود ونفی عدم سابق۔ بہت عمدہ اور خوبصورت کلام کر رہے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر روک کر آپ کو ایک چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہے علم کلام، اور آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ میں بارہا دفعہ کئی مرتبہ ایک ہی لفظ کو دہرا رہا ہوتا ہوں مختلف الفاظ کے ذریعے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے، یہ بہت باریک اور بہت ہی خطرناک منزل ہوتی ہے۔ بالخصوص الہیات میں بحث کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، بڑے بڑے یہاں پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز منزل ہے۔ یہاں پر ایک لفظ انسان کو یہاں سے وہاں پھینک دے گا، اس لیے آپ بھی توجہ سے سنیں، اور جب آپ اس کی دہرائی کریں تو پھر جیسے آگے پیپر بھی آئیں گے تو آپ سے ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ جو علماء نے کلام لکھا اسی کو ہم دہرائیں، انہی کے الفاظ اور کلام میں برکتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک ایک لفظ گویا کہ یہاں قید کی حیثیت رکھتا ہے، تو بہت سخت ہے، اس لیے اس میں جو ہے وہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ میں آ جائے اور معاملہ پھر خراب ہو جائے۔ پچھلے دنوں پیپر ہوئے تھے تو ہمیں کافی کلام ہوا اس پر، جامعات کے اندر پیپر آئے تھے علم کلام وغیرہ کے حوالے سے، جیسے مثال کے طور پر شرح فقہ اکبر ہے اور اس طرح کی دیگر کتابیں ہیں، تو وہاں ایم سی کیوز کے اندر اس طرح کے سوالات ہوئے کہ اگر کوئی طالب علم اس میں غلط ٹک لگا لیتا تو کم از کم اہل السنہ سے خارج ہو جاتا، گمراہیت میں جاتا، اور بعض تو ایسے سوالات بھی تھے کہ جس کی وجہ سے کفر میں بھی پڑ جانے کے جو ہے وہ معاملات ہو سکتے تھے۔ تو کئی جگہوں پر اساتذہ نے توبہ طائب بھی کروایا طلبہ کو جنہوں نے غلط جو ہے وہ ٹک لگائے تھے۔ تو اس لیے یہ دیکھیے یہ بہت اہم منزلیں ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کا پیپر کیسے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پیپر اس طرح کا بن جائے کہ جس میں معاذ اللہ اگر کوئی جو ہے وہ آپشن غلط ٹک کر دیا جائے اور اس میں جو ہے بندہ جو ہے عقیدے کے حوالے سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ استاد کے اوپر تو نہیں ڈالیں گے بھائی، ہم تو ابھی سے براءت کا اعلان کرتے ہیں کہ طالب علم جو لکھے گا وہ اپنی جو ہے اس کی بنیاد پر لکھے گا، اس میں استاد کی کوئی جو ہے کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی۔ علم کلام ہے، اس میں آپ کی توجہ 100% بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ایک بحث فرما رہے ہیں کہ وَلَيْسَ تَحْتَ لَفْظِ الْقَدِيمِ مَعْنًا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى سِوَى إِثْبَاتِ وُجُودٍ وَنَفْيِ عَدْمٍ سَابِقٍ۔ پیچھے ارشاد فرمایا کہ جی اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، اس کے لیے کوئی اول نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے، یعنی اس کے وجود سے پہلے عدم کو سبقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حق میں قدیم کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایک لفظ قدیم ہوتا ہے جو ہم اپنے محاوروں میں اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، یہ چیز قدیم ہو گئی، کیا معنی ہوتا ہے؟ بوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی۔ تو بعض اوقات لفظ قدیم یہ حادث کے لیے بھی تو استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز ہے حادث ہے، مثال کے طور پر کوئی کتاب ہے، اب آپ نے مشہور سنا ہوگا قدیمی کتب خانہ۔ اب قدیمی کتب خانے کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر کیسی کتابیں؟ مطلب یہ ہے کہ شاذ و نادر و نایاب کتابیں، یا پرانا کتب خانہ جس کو ہم قدیم کہتے ہیں، مطلب وہ کبھی تو وجود میں آیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو قدیمی کتب خانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی 1920 30 40 جب بھی وجود میں آیا، اس سے پہلے تو قدیمی کتب خانہ نہیں تھا۔ تو قدیم لفظ ہمارے ہاں جو ہے وہ بعض اوقات پرانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدیم کہنے کا مطلب ایک تو انہوں نے اجمالاً بیان کر دیا، تاکیداً یہ بات کر رہے ہیں
کہ لیسا تحت لفظ القدیم معنن فی حق اللہ تعالی، اللہ کے حق میں جو قدیم ہے اس کا ایک ہی معنی ہے اور کوئی معنی نہیں، اور وہ معنی کیا ہے؟ سوا، یعنی اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے۔ کون سا معنی؟ اس بات وجود، قدیم کا مطلب یہ کہ اس کا وجود ثابت ہے، ونفی عدم سابق، اور اس کے وجود پر ایسا عدم جو سبقت لے جانے والا ہو اس کی نفی۔ یہ ہے لفظ قدیم کا مطلب۔ دو باتیں ہیں، ایک بات کہ اس کا وجود ثابت ہے اور اس کے وجود پر عدم کو سبقت نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ ہے قدیم کا معنی، ٹھیک ہے؟ فلا تظنن ان القدم معنی زائد علی الذات القدیمتی، لہذا کوئی شخص یہ گمان نہ کرے اور نہ ہی تو یہ گمان کر کہ یہ جو قدم ہے یہ ذات قدیمہ پر کوئی معنی زائدہ ہے۔ یہ کوئی زائد معنی نہیں ہے ذات قدیمہ کے اوپر، کوئی اضافی معنی ہم نے بیان کر دیا۔ قدیم ایک تو ذات قدیمہ ہے اور اس کے اوپر ہم نے قدم کو بیان کر دیا، یہ کوئی اضافی اور زائد معنی نہیں ہے، بلکہ یہ اسی ذات کو لازم ہے، اس کے وجود کو لازم ہے کہ ثابت ہے، اور اس کے وجود پر کوئی عدم جو ہے سابق نہیں ہے۔ فَيَلْزَمُكَ أَن تَقُولَ، لہٰذا فرماتے ہیں فَيَلْزَمُكَ أَن تَقُولَ إِنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى أَيْضًا قَدِيمٌ بِقِدَمٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے، یعنی اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ ذات قدیمہ پر یہ جو قدم ہے یہ معنی زائد ہے، اگر تم یہ گمان کرو گے تو تجھے یہ کہنا پڑے گا، یہ سمجھیے گا، یلزمک ان تقولا، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ گمان کرو گے کہ قدم جو ہے معنی زائد ہے ذات قدیمہ پر، تو تجھے یہ کہنا پڑے گا، یعنی اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلے گا کہ تو یہ کہہ دے گا اس کے نتیجے میں کہ ان ذالک المعنی ایضا قدیم بقدم زائد علیہ، کہ یہ جو معنی قدیم ہے یہ بھی قدیم ہے قدم زائد کی وجہ سے، وَيَتَسَلْسَلُ إِلَى غَيْرِ نِہَایَةٍ، پھر اسی معنی کے اوپر دوبارہ معنی قدم آ جائے گا، معنی زائدہ، پھر وہ بھی قدیم ہوگا، پھر اس کے اوپر ایک اور آئے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو آگے پھر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ایک تو فرما دیے کہ قدم جو ہے کوئی معنی زائد نہیں ہے ذات قدیمہ پر، ورنہ اس میں تسلسل آ جائے گا الی غیر نہایہ۔ تو قدم کا پھر معنی کیا ہے؟ فرمایا وَمَعْنَى الْقِدَمِ فِي حَقِّهِ تعالی، اللہ کے حق میں قدم کا معنی ہے ای امتناع سبق العدم علیہ، کہ عدم کی سبقت اس پر، اس کی ذات پر ممتنع ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا معنی کونہ ازلیا، فرماتے ہیں یہی اس کے ازلی ہونے کا معنی بھی ہے۔ یہاں پر ازلی ہونے کی بھی وضاحت ہو گئی کہ ازلی ہونے کا بھی یہی معنی ہو گیا کہ اس کی ذات پر، اس کے وجود پر عدم کو سبقت نہیں ہے، اور عدم کی سبقت جو ہے ممتنع ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور ازلی کا معنی بھی فرمایا یہی ہے۔ وَلَيْسَ بِمَعْنَى تَطَاوُلِ الزَّمَانِ، اب یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ قدیم ہونے کا بھئی لوگ سمجھتے ہیں معنی پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا، فرماتے ہیں قدیم ہونے کا معنی تطاول زمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زمانے کی طوالت، پرانا ہو جانا، یہ قدم کا اور قدیم کا معنی نہیں ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ وَصْفٌ لِلْمُحْدَثَاتِ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد جی جیسے آپ نے کہا کہ قدیم جو ہے یہ ہمارے ہاں عرف میں جو ہے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ پرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی کا جواب تاج الفہول نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ وَصْفٌ لِلْمُحْدَثَاتِ، ہاں قدیم کا معنی جو ہے تطاول زمان بھی آتا ہے، لیکن یہ جو تطاول زمان والا قدیم ہے یہ محدثات کا وصف ہے، حادث چیزوں کا وصف ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے لیے جب قدیم استعمال ہوگا تو وہ تطاول زمان والا نہیں ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ امتناع سبق العدم علیہ والا ہوگا، ٹھیک ہے؟
اور رہی بات وہ قدیم کی جو تطاول زمان کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ ایک وصف کے طور پر محدثات یعنی حادث چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کل عرجون القدیم، سورہ یاسین کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ جو آیت مبارکہ ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، والقمر قدرنا، اور جو چاند ہے ہم نے اس کے لیے منازل طے کیے ہیں، اس کے لیے منازل رکھے ہیں، یعنی چاند جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے 14ویں رات کا چاند مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے کیسے ہو جاتا ہے، حتیٰ کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ عرجون قدیم کی طرح ہو جاتا ہے، پرانے کھجور کے چھال کی طرح۔ کھجور کا چھال آپ دیکھیں گے تو وہ جب پرانا ہو جاتا ہے ایسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو چاند کو مثال دی اس سے کہ جب آخری دن آتے ہیں مہینے کے، تو اس وقت یہ عرجون قدیم بن جاتا ہے، پرانے کھجور کے چھال کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ محدثات کی صفت ہے، اور اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں استعمال فرمایا، ذکر فرمایا اس کو، تو یہاں جو ہے یہ قدیم مراد نہیں ہے تطاول زمان والا، بلکہ وہ قدیم مراد ہے جس کا معنی ہے امتناع سبق العدم علیہ، اور یہ صرف اور صرف ذات واجب الوجود یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی استعمال ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ باقی، اچھا یہی ازلی کا معنی ہے، پیچھے بیان ہوا، فرماتے ہیں اللہ باقی، ٹھیک ہے، اللہ باقی یعنی وہ باقی ہے، ومنہ یعنی وہ باقی ہے۔ اب یہ جو فرماتے ہیں کہ جو معرفت ہمارے اوپر واجب ہے ان میں سے وجود، قدیم اور باقی، تیسری چیز ہے اللہ باقی، ومنہ انہ باقی، اور جن چیزوں کا جاننا ہمارے اوپر ضروری ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ باقی ہے۔ لیس لوجودہ آخر، جس طرح سے قدیم کا بیان کیا کہ اس کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہے، اسی طرح اس کے وجود کا کوئی اختتام نہیں ہے، کوئی آخر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا ای یستحیل ان یلحقہ عدم، یعنی یہ بات محال ہے، ناممکن ہے کہ اس کے وجود کے ساتھ عدم لاحق ہو جائے، عدم مل جائے۔ وَهُوَ مَعْنَى كَوْنِهِ أَبَدِيًّا، اور یہی ابدی ہونے کا معنی بھی ہے، باقی ہونا یعنی ابدی ہونا۔ فرماتے ہیں وَوُجُوبِ الْقِدَمِ وَالْبَقَاءِ لَهُ تَعَالَى، اب چونکہ قدیم کو بیان کیا تو آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا تھا کہ قدیم پر انہوں نے کوئی دلیل کیوں نہیں دی، باقن کو بیان کیا تو دلائل کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ کہ وَوُجُوبُ الْقِدَمِ وَالْبَقَاء، کہ جو قدم کا وجوب ہے اور بقا کا جو وجوب ہے یعنی اللہ کے حق میں لازم ہونا ہے، یہ جو ہے ثابت شرعاً و عقلاً، یہ عقلاً بھی ثابت ہے اور شرعاً بھی، ٹھیک ہے۔ اما الاول، بہرحال جو پہلی چیز ہے، پہلی چیز یعنی اس کے قدم کا وجود، فلقولہ تعالی هو الاول والآخر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ٹھیک ہے، إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، کتاب، سنت اور اجماع میں سے جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اچھا ہاں سوری، اما الاول سے مراد یہاں پر غلطی ہو گئی، اما الاول سے مراد ہے کہ وجوب قدم و بقا کا ثابت ہونا شرعاً، یہ جو اول ہے اس سے مراد ہے شرعاً ثابت ہونا، تو شرعاً کیسے ثابت ہے؟ دلائل شرعیہ سے، هو الاول والآخر ويبقى وجه ربك، ٹھیک ہے، الی غیرها من الکتاب والسنت والاجماع، کتاب، سنت، اجماع میں سے، اور بہت ساری آیتیں ہیں، احادیث ہیں، اجماع امت ہے اس پر
کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ وہ اول ہے، آخر ہے، اور اس کی ذات قدیم ہے اور وہ باقی ہے، یہ ہمیں اس پر دلائل نظر آتے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور دوسری چیز یعنی شرعاً، تو دلیل عقلاً، تو دلیل عقلی دیتے ہوئے فرمائے فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا لَافْتَقَرَ إِلَى مُحْدِثٍ فَإِنْ كَانَ قَدِيمًا فَهُوَ الْمُرَادُ وَإِلَّا نَقَلْنَا الْكَلَامَ فِيهِ وَهَكَذَا۔ اچھا، دلائل جو ہیں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی گفتگو کر دوں اور اس دلیل کو پھر ہم آگے چلائیں گے۔ دیکھیں، دلیلیں جو ہیں وہ مختلف طریقے سے دی جاتی ہیں۔ جنہوں نے علم مناظرہ پڑھا ہے یا علم کلام کی گہرائی کو دیکھا ہے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ دلائل دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ علم کلام میں مصنف اور دیگر کتابوں میں بھی مصنفین جو ہیں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں دلائل دینے کے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ سب نے پڑھا ہوگا، دلیل خلف جسے کہتے ہیں۔ دلیل خلف یہ ہوتا ہے، سن لیجئے اس کو، اثبات الشیء بابطال نقیضہ۔ آپ نے منطق میں ایک اصطلاح پڑھی ہے نقیض کی، یہ جو ہے ہوتی ہے نا نقیض اور عکس نقیض اور عکس مستوی، تین طرح کے ہوتے ہیں، نقیض، عکس نقیض اور عکس مستوی۔ تو نقیض کسی بھی قضیے کے اندر جو ہے وہ ایسے تبدیلی کرنا کہ اگر پہلا قضیہ سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہو، دوسرا سچا ہے تو پہلا جھوٹا ہو، یعنی ایک کو سچ ماننے سے دوسرے کا کذب لازم آئے۔ جیسے زید قائم، زید لیس بقائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، تو اب یا تو پہلا قضیہ صحیح ہوگا یا دوسرا قضیہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم قضایا حملیہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور قضایا حملیہ کے اندر وہ قضایا کہ جن کے اندر جو ہے وہ سور بیان کیا جاتا ہے، جیسے کلو انسان حیوان، یہ ایک قضیہ ہے جس کے اندر کل کا سور ہے، موجبہ کلیہ اس کو کہتے ہیں۔ تو قضیہ موجبہ کلیہ کی جو نقیض آتی ہے وہ آتی ہے سالبہ جزئیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے سور کو جو ہے ہم کل کو باز کر دیں گے اور اس کے ایجاب کو سلب کر دیں گے، تو قضیہ جو ہے موجبہ کلیہ سے سالبہ جزئیہ بن جاتا ہے۔ کل انسان حیوان کی جو نقیض بنتی ہے وہ بنتی ہے بعض الانسان لیس بحیوان، ٹھیک ہے۔ تو اب یا تو آپ کل انسان حیوان کو سچ مانو تو بعض الحیوان لیس بانسان یہ جھوٹا ہو جائے گا، اور اگر بعض الانسان لیس بحیوان کو سچا مانیں گے تو کل انسان حیوان جھوٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نقیض کہلاتی ہے۔ اب دلیل خلف میں ہوتا ہے اثبات الشیء بابطال نقیضہ، کسی شے کو ثابت ایسے کرنا کہ اس کے نقیض کو باطل قرار دینا۔ جب کسی چیز کی نقیض کو آپ باطل قرار دیں گے تو لا محالہ وہ خود سچا ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ نقیض میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قضیہ اگر سچا ہے تو اس کی نقیض جھوٹی، تو اگر آپ نے کسی شے کی نقیض کو جھوٹا ثابت کر دیا تو وہ چیز خود سچی ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا زید قائم، زید لیس بقائم، اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ زید لیس بقائم یہ خلاف واقع ہے تو زید قائم جو ہے واقع کے مطابق ہو جائے گا۔ اثبات الشیء بابطال نقیضہ، کسی شے کو ثابت کرنا اس کے نقیض کو باطل کرنے کے ذریعے۔ یہاں پہ اسی دلیل کو تھوڑا سا استعمال کیا ہے حضرت تاج الفحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور فرمایا اما الثانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی ابدی ہونے پر جو دلیل عقلی بنتی ہے وہ ایسے ہے فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا، تو اصل جو مفروض ہے وہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، وہ ہے کہ انہ قدیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ اب ہم نے اس کا اثبات کرنا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔
تو اس کا اس بات کے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کئی طریقے ہیں، جیسے پیچھے افتقار والا مسئلہ بیان کیا تھا وجود کے اوپر، تو وہاں ایسے بیان نہیں کیا تھا، وہاں یہ بیان کیا تھا کہ بھئی عالم اور اس کے اجزاء جو ہے بنفسی ہی اس ذات کی طرف محتاج ہیں، اور جس ذات کا عالم یہ ہو کہ عالم اور اس کے اجزاء اس کی طرف محتاج ہو تو وہ ذات واجب الوجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دلیل کا دوسرا انداز تھا۔ یہاں دلیل کا کیا انداز ہے؟ یہاں کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ انہ قدیم، وہ ذات قدیم ہے۔ اب دلیل کیسے دے رہے ہیں؟ دلیل نقیض کو باطل کر کے دے رہے ہیں، اس بات الشیء بابطال نقیض ہی۔ تو انہ قدیم کی جو نقیض ہے وہ ہے انہ لیس بقدیم، کہ وہ قدیم ہے، اس کی نقیض کیا بنی کہ وہ قدیم نہیں ہے۔ اب ان دونوں قضایا میں سے ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس قضیے کو ثابت کرنا ہے اس کی نقیض کو، یہ دونوں قضیے ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ایک عین ہوتا ہے ایک نقیض ہوتا ہے۔ انہ قدیم عین، انہ لیس بقدیم نقیض، انہ لیس بقدیم عین، انہ قدیم نقیض، دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اپنے مقدمے میں اس کو یوں رکھتے ہیں کہ انہ قدیم عین ہے، اور انہ لیس بقدیم جو اس کی نقیض ہے وہ اس کی نقیض کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے انہ قدیم کو ثابت کرنا ہے تو ہم نے اس کی نقیض کو باطل قرار دینا ہے، جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ جب اس کی نقیض جھوٹی ثابت ہوگی، باطل قرار پائے گی، تو پھر عین جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ تو اب فرمائیں کہ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا، فرض کرو کہ اگر وہ قدیم نہ ہو، نقیض کو لے کر آئے، اب اس نقیض پر کلام کرتے ہوئے اس کو باطل قرار دیں گے۔ انہ لو لم یکن قدیما، فرض کرو کہ اگر وہ قدیم نہ ہو تو لفتقر الی محدث۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا، اگر وہ قدیم نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ لا محالہ قدیم نہیں ہے تو وہ کسی حادث کا محتاج ہوگا، وہ کسی محدث کا محتاج ہوگا۔ قدیم نہیں ہے تو وہ خود حادث ہوگا اور کسی محدث کا محتاج ہوگا، کیونکہ جو چیز قدیم نہیں ہوگی، اب ذرا دیکھیے کہ مقدمے چل کیسے رہے ہیں، بہت خوبصورت کلام۔ جو چیز قدیم نہیں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حادث ہوگی۔ جو چیز قدیم نہیں ہے وہ حادث ہے، اور جو چیز حادث ہے وہ محدث کی محتاج ہے۔ یہ ہم پیچھے ثابت کر کے آئے ہیں، یہ پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آئے، یہ دیکھیں، بدلیل العقل مقدمتین العالم حادث، یہ ہم نے عالم کے حادث ہونے پر کیا کہا تھا کہ الحادث لا یستغنی عن سبب یحدثہ، کہ حادث کے لیے ضروری ہوتا ہے ایسا سبب جو اسے حدوث میں لے کر آئے، ٹھیک ہے، یہ ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس ذات کو قدیم نہیں مانا، تو اگر قدیم نہیں مانا تو کیا ہوا؟ وہ حادث ہوا۔ جب حادث ہوا تو حادث کو محدث کی حاجت ہوتی ہے، تو لفتقر الی محدث، تو ضرور بھی ضرور وہ محتاج ہوگا کسی محدث کا۔ اب وہ جس محدث کا محتاج ہوگا، فَإِن كَانَ قَدِيمًا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ محدث قدیم ہو فَهُوَ الْمُرَاد، تو بات تو ختم ہو گئی۔ ہم یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ محدثات جو ہیں قدیم کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فَإِن كَانَ قَدِيمًا فَهُوَ الْمُرَاد، وہی تو ہماری مراد ہے کہ محدثات قدیم کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو قدیم ہوگا وہی ازلی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ محدث، وہ ذات جس کو ہم نے قدیم نہیں مانا، حادث مانا، وہ کسی محدث کا محتاج ہوگا، پھر وہ محدث جو ہے وہ بھی کسی محدث کا محتاج ہوگا، پھر وہ محدث بھی کسی محدث کا محتاج ہوگا، تو فرماتے ہیں وَإِلَّا نَقَلْنَا الْكَلَامَ فِيهِ وَهَكَذَا، فرماتے ہیں اگر ہر محدث دوسرے محدث کا محتاج ہوگا تو اس طرح سے جو ہے وہ محدثات کی لائن لگ جائے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ کلام چلتا چلا جائے گا، اور فَإِن تَسَلْسَلَ لَا إِلَى نِهَایَةٍ لَزِمَ عَدْمُ حُصُولِ حَادِثٍ مِنْهَا أَصْلًا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں انشاءاللہ الکریم اس دلیل کو آگے پھر چلاؤں گا، کل دوبارہ اس پر ہم کلام کریں گے، کیونکہ یہ آگے طوالت ہے اس دلیل کے اندر۔ فی الحال اس کو یہیں تک رکھ لیں،
جو میں نے منطق کے حوالے سے آپ کو بات سمجھائی دلیل خلف کی، اس کو ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو چیزیں آگے مزید آسان سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آج کا سبق جہاں تک ہم نے آپ کو پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی جناب، سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، کوئی سوال؟ انشاءاللہ ہمارے طلبہ اچھے سمجھدار ہیں۔ کسی اور کا کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ چلیں، آپ لوگوں کو اتنا تو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ علم کلام بھی کہیں استعمال علم منطق بھی کہیں استعمال ہوتا ہے، نہ تو شاید اکثر طلبہ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے منطق کا استعمال کرنا ہے تو وہ علم کلام پڑھ لے، اس کی منطق خود استعمال ہونے لگے گی، منطق مستعملہ، سارے منطق اور سارے فلسفے علم کلام میں۔ سلام ہے ہمارے متکلمین کو جنہوں نے اتنی گاڑی آغاز کی۔ نظر و فکر کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے یہاں پر آ کر، پتہ چلتا ہے کہ نظر و فکر بھی کسی چیز کا نام ہے۔ قیاس، شکل اول، صغرے کبرے، نتیجے، نقیض، سارے ادھر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم کلام پر کوئی شخص کسی کتاب کو جو ہے نا اس لیول پر اگر پڑھ لے تو شاید وہ منطق میں بھی اچھی خاصی مہارت حاصل کر لے گا، فلسفے میں بھی کرے گا، علم کلام میں تو ویسے ہی اسے مہارت حاصل ہو جائے گی۔ جو شکایت ہوتی ہے نا ہمارے طلباء کو کہ استاد جی منطق سمجھ میں نہیں آتی، منطق کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے، یا جو ہے وہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان علوم کا ربط انہیں معلوم نہیں ہے۔ ان علوم کے اندر جو ربط اور تعلق ہے وہ آج تک اس لیول پر پہنچے نہیں ہیں، تبھی ان علوم اور فنون کے اندر انہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے نطق کے اندر جو ہے وہ انہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ جیسے منطق میں آپ نے اس کی غرض و غایت میں پڑھا ہے کہ منطق جو ہے، اور اس کے فوائد میں بھی ہے کہ منطق سے انسان کو نطق حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ نطق کا مصدر میمی ہے، تو یا اگر اس کو ہم اس میں اعلیٰ لے لیتے ہیں تو اعلیٰ نطق بنتا ہے، تو اسی وجہ سے ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ بے وزن ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو میں کئی چیزیں جو ہیں وہ یعنی ہم سامنے والے کو سمجھا ہی نہیں پاتے چیزیں۔ اس لیے اس علم اور اس فن سے جو ہے وہ شغف رکھنا چاہیے، تب جا کر چیزیں آسان ہوتی ہیں، آپ افہام و تفہیم کر سکتے ہیں، آپ جو ہے افادہ اور استفادہ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری دیگر آپ کو جو ہے اس میں سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اس فن کو سیکھیے، دوبارہ میں کہوں گا کہ اس فن کو پڑھیے اور سیکھیے۔ جو منطق کی کتابیں ہیں وہ اصول اور قواعد کے لیے ہیں، استعمال کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ استعمال کتاب میں نہیں ہے۔ آپ منطق کی کتابوں میں تلاش کرتے رہیں گے، قیامت آ جائے گی آپ کو منطق کا استعمال منطق کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ منطق کی کتابوں میں یہی آپ کو ملے گا، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، ٹھیک ہے؟ منطق کی کتابوں میں آپ کو جو ہے وہ کل انسان حیوان
بعض الحیوان لیس بھی انسان ہے، یہ قضیے ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، وہ آپ کو باہر نکل کے استعمال کرنا پڑے گا۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہوتی ہے، میں نے تو اپنی زندگی کا یہ تجربہ دیکھا ہے، جو فنون ہوتے ہیں نا، ایک مرتبہ آپ نے اس کو استعمال کرنا سیکھ لیا نا، وہ پھر آپ اس فن کو چھوڑ دیں گے، وہ فن آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ پھر پختہ ہوتا چلا جائے گا، پختہ ہوتا چلا جائے گا، ہر جگہ آپ کے سامنے اسی کے اصول اور قواعد جو ہے نا وہ گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ مثال میں دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کو جو ہے نا وہ آئی فون بڑا پسند ہو، جیسے ابھی آئی فون 16 وغیرہ، آئی فون 15 کی بات ہے، تو اگر کسی شخص کو آئی فون پسند ہو نا، وہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر سوچتا ہے کہ یار یہ کون سا موبائل ہے، آئی فون تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آئی فون اسے جہاں نظر آئے فوراً جو ہے نا وہ اس کے بارے میں پوچھے گا، بھئی اس کی میموری کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، پی ٹی اے اپروڈ ہے یا نہیں ہے، سارے وہ سوالات کرے گا، کیونکہ اس کا شغف ہے، اسے ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے۔ تو جو شخص علم کلام سے شغف رکھتا ہے اسے ہر جگہ علم کلام نظر آنا چاہیے، جو منطق سے شغف رکھتا ہے اسے ہر جگہ پھر منطق نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تبھی ہم کہیں گے کہ اسے شغف ہے، ورنہ اسے شغف نہیں ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ پاک ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان علوم کو سمجھ سکیں، اور جو ہمارے بزرگوں نے لکھا کاش کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ان کے ذریعے دین حق، دین متین کی خدمت کر سکیں، مسلک حق اہل سنت کو تقویت دے سکیں، اس کی کمزوریوں کو، یا جو نادان افراد کی وجہ سے اس مسلک کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کمزوریوں کو بڑھانے کی بجائے ان کو کم کرنے والوں میں شمار ہوں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔